آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قالت لهم رسلهم، یہ والی آیات کریمہ اور اس سے پچھلی آیات کریمہ میں دونوں گروہوں کا ذکر کیا، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کی دعوتی جد و جہد کا، اور ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کا، دونوں کا ذکر فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ پھر جو غلبہ حق میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے ان کے جہنم جانے کا حال بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس گھر کی وسعت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ جس گھر میں موٹر لگی ہو، پانی کے لیے پمپ لگا ہو، آپ سمجھیں گے وہ کچھ چند افراد ہوں گے، اور جس گھر میں ٹیوب ویل لگا ہو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گھر کتنا بڑا ہوگا۔ تو اب جس گھر کے اندر ٹیوب ویل لگا ہو، جس گھر میں کھال گزر رہا ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ چیز کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائے گی کہ ان کا گھر جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ اور جن کے گھر میں نہریں جاری ہوں جی، اور ایک نہیں چار چار نہریں جاری ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا، اس کے اندر اتنا توسع اور وسعت ہوگی، اور اس میں اتنی گنجائش ہوگی کہ ایک ایک گھر کے اندر چار چار نہروں کا گزر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا باذن ربہم، فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، یا باذن ربہم، اپنے رب کے اذن اور اجازت کے ساتھ وہ جنت کے اندر رہیں گے، اس میں اور داخل کیے جائیں گے۔ یہ ادخلا جو سیگا یہاں پہ لایا گیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کو داخل کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی جو ہو سکتا تھا کہ داخل المومنون، مومن داخل ہوں گے جنت میں، لیکن یہاں پر سیگا جو ہے وہ باب افعال سے لا کر کے اور اس کو مجہول کا سیگا، مجہول کے طور پر ذکر کیا گیا کہ ان کو داخل کیا جائے گا مومنوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ بطور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ہاں پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ ملائکہ کرام اور رضوان جنت جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے لیے دروازہ کھولیں گے اور ان کا یہ باقاعدہ استقبال ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تحیتہم فیہا سلام، میں ان کا تحیہ، ان کا تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، میں ان کا جو تحیہ ہوگا نا وہاں پر تحفہ جو ہوگا ایک دوسرے کے لیے، السلام، وہ سلام ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ سلام ہوگا۔ جیسے وہاں جنت کے اندر یہ جائیں گے تو جنت کے اندر جا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات جب ہوگی تب بھی یہ سلام کہیں گے، فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے وہ بھی سلام کہیں گے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے بھی ان کو سلام ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا تحفہ جو ہے نا وہ سلام ہوگا۔ یہاں اچھا اہل کفر جو جہنم میں ہوں گے وہ ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے، جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، جنت میں بھی یہی حال ہوگا۔ جنت میں بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ والے الفاظ
قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ اس طرح کے مذکور ہیں کہ کس طور پر جو ہے وہاں پہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ کئی جاہل لوگ ہیں جنگلوں میں رہنے والے یا دیہاتوں میں گاؤں میں رہنے والے، وہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو لان تان کرتے ہیں جی۔ اب بھی یہ کئی سارے علاقوں میں یہ رواج ہے، ایک دوسرے کو ملیں گے کہیں گے وہ آوی لعنت تیرے پہ، اس طرح کی بکواس بھی کرتے ہیں جی۔ کئی سارے بوڑھوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جہنمی جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ایک دوسرے پر تو لعنت کریں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو جہنم جانے کا سبب سمجھ رہے ہوں گے، وہ یہی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے میں آیا ہوں، وہ کہے گا اس کی وجہ سے میں جہنم آیا ہوں، اس لیے وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ وہ کہیں گے تیری وجہ سے میں لعنت جہنم میں آیا ہوں، لہٰذا تجھے پر لعنت ہو بھائی، یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ جب بھی آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو تحیہ کے طور پر سلام کہیں گے۔ اور یعنی یہ لفظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں جیسے جہنمیوں کے جہنم جانے کے بعد ان کا بغض اور حسد، آپس کا کینہ وہ بڑھ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے غصہ بڑھ جائے گا، غصہ تیز ہو جائے گا۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں جب جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد ان کے دلوں میں رحمت، رافت، مہربانی اور شفقت ایک دوسرے کے لیے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ جنت جائیں گے جنتی، ان کے آپس کے دل کے اندر جو بھی کچھ میل کھوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، وہ ہم ان کے دلوں سے نکال لیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اخوانا، سارے آپس میں بھائی بھائی بن کے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا معاملہ ہوگا، تو ایک دوسرے کو دعا بھی دیں گے تو سلامتی کی دعا دیں گے۔ کون سی دعا دیں گے؟ سلامتی کی دعا دیں گے۔ وہ کہیں گے آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ اس طرح کی ایک دوسرے کو دعا دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو ہے ہی وہ مقام، یہاں تو ایک دوسرے سے حاجت ہے نا کہ کوئی سلام کہے، ہے نا، ایک دوسرے سے سلامتی، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی جائے، ایک دوسرے کو کہا جائے جی آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، اس طرح کی دعا دی جائے، یہاں تو ضرورت ہے۔ لیکن اب جنت میں جب چلا جائے گا بندہ وہاں تو کسی طرح کا خطرہ ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو مائیں دعا دے کے بھیجتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو دعا دے کے بھیجتی ہیں آپ خیر سے جائیں، خیر سے واپس آئیں۔ ان کو پتہ ہے بھی باہر جو حالات ہیں کیا سے کیا گزر جائے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہاں خطرات ہوتے ہیں، جنت میں تو خطرہ ہی کوئی نہیں، جنت میں کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ اور باقی رہا معاملہ یہ کہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر تو وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا آیات کریمہ میں یہ فرما دیا خالدین فیہا، جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر نکالے جانے کا بھی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد وما ہم منہا بمخرجین، یہ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، یہ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی کہ بارہا آیات کریمہ میں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو خالدین فیہا، ابدا کے لفظ بھی ہیں بعض مقامات پر کہ جنت میں رہیں گے۔ خالدین کا معنی بھی یہی ہے خلود، ہمیشہ رہیں گے، اور آبدا مزید تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے یہ لوگ۔ تو پھر یہ، اور وہاں پہ پریشانی بھی کوئی نہیں، کوئی فکر بھی کوئی نہیں، ایکسیڈنٹ کے ڈر بھی کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، تشریف لائیں گے کہ جناب ان کو موت دے دیں۔ ویسے ملاقات ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوگی کہ جناب کسی کو مارنے کے لیے تشریف لے آئیں، کیونکہ موت جو ہے وہ مینڈے کی صورت میں پہلے ہی ذبح ہو چکی ہوگی۔ اب موت نہیں ہے کسی کو بھی، نہ جنتیوں کو نہ جہنمیوں کو، سارے کے سارے جناب وہاں پہ ہمیشہ دائمی طور پر زندہ رہیں گے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے جی۔ اس سے وہ آیا مبارکہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی جو ہے مزید کھل کے سامنے آتا ہے کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی جو چیز حاصل ہے اس کو حاصل کرنا، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو کئی بے دین اور ملحد لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پھر نماز پڑھنا اگر سیدھا راستہ ہوتا تو نماز میں کیوں پڑھتا بندہ جی؟ حالانکہ
ہدایت اسے حاصل ہے، وہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ یا اللہ مجھے اسی راہ پر یعنی کہ اس راہ پر چلا، وہ تو چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر یہ معنی ہو کہ چلا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چلائے رکھ، نہیں سمجھا ہے جی؟ اگر یہ معنی ہے اس کا کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا تو پھر بھی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ مولا جو راہیں مجھ پر مسدود ہے وہ میرے لیے کھول دے۔ یہی تھوڑی ہے کہ اکیلی نماز ہی ہدایت ہے، اکیلی نماز ہی ہدایت کا راستہ ہے جی؟ اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پر امت کے ایک اکثریتی حصہ جو ہے وہ خلافت کے معاملے سے کورا ہے، ان کو نہیں پتا، وہ خلافت کو نعوذ باللہ ظلم سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ستم سمجھتے ہیں۔ اب اگر نماز میں کھڑا ہو گیا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے ہدایت کا راہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو کیا خیال ہے جتنے ہدایت کے راستے اس پر مسدود ہو چکے ہیں، یعنی جن ہدایت کے طریق کو، راستے کو یہ قبول ہی نہیں کر رہا، اگر یہ دعا اسی کے لیے مان لی جائے کہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اس میں کون سی تحصیل حاصل والی بات ہو گئی بتائیں؟ کون سے اس نے جناب جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے طریق مقرر کیے ہیں سارے کے سارے اس کو معلوم ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی ہے، تو وہ بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے ہدایت کا راہ دکھا، تو مطلب یہ ہے کہ مولا جس کی میں رہنمائی کرتا ہوں، میرے سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مجھے ان معاملات میں بھی ہدایت پر رکھ، جو بھی بندہ میرے سے پوچھنے آئے میں اس کو سوال کا صحیح جواب دوں، میں مجھے اس طور پہ ہدایت عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو معنی یہ ہوگا کہ ہدایت نماز میں دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں سیدھا راہ دکھا، تو اس سے تحصیل حاصل نہیں ہے جی، تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ جو حاصل ہے اس پر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اس پر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے، جو نہیں حاصل اس کے لیے مزید مانگا جا رہا ہے کہ مولا ہمیں وہ بھی عطا فرما دے جو حاصل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جو جنت کے اندر جو سلامتی مانگی جا رہی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خوف سے، خطرات سے، خدشات سے ہی سلامتی کی دعا دوسرے کے لیے کی جائے جی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہوگا اہل حق کا جی، جو جن کو جنت والی یہ نعمتیں جو ہے نا یہ والی اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا، وہ جنت کے اندر تو ہوں گے لیکن وہاں پہ ان نعمتوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی، وہاں رہتے ہوئے بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شوق ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا شوق ہوگا، یعنی شوق الہی ہی ان کے لیے سارا کچھ ہوگا، بس وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مست ہوں گے، وہاں پہ بھی فنا فی اللہ کے مقام پر ہوں گے، کسی شے کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر جو دعا دی جا رہی ہو، سلام تم پر سلامتی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو سلام ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے دیدار کے لیے یہ دعا دی جا رہی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہمیں ہر جمعے کو وہاں میسر ہوگا قیامت والے دن جنت میں، دنیاوی دورانیہ جو بنتا ہے نا ہفتے کا، اس ہفتے کے بعد یعنی جمعے والا دن جو بنے گا وہاں پہ، وہ دن جو ہے اس دن یعنی جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا جنت میں، تو عین ممکن ہے کہ یہ دعا ایک بندہ دوسرے کو یہ دعا دے، یار وہ جو نعمت تجھے ملتی نا رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار والی وہ سلامت رہے، مجھے تجھے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا جو قرب ملا ہوا ہے وہ سلامت رہے۔ اب یہاں پہ یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کہ جناب کو یہ کہے کہ دیکھو جی پھر وہاں پہ بھی خطرہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار بند ہونے کا، تو پھر یہ دعا دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرما دے گا سب کو اعلان، میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اب جو بھی نعمت میسر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے میسر ہوگا، لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کے اپنے دلی اور قلبی احساسات ہوں گے، ایسے جذبات ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ وہ جو دیدار کی نعمت تجھے ملی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے، تو بھی سلامت رہے، اور جو تجھے دیدار عطا فرما رہا ہے مالک عز و جل وہ بھی تجھ پہ کرم فرمائے، اور اس کی طرف سے جو نعمت تجھے ملی ہوئی ہے دائمی طور پر ملتی رہے۔ تو اس طور پر یہ ایک دوسرے کو دعا دیں گے، قربان جائیں، یعنی جنتی جو ہیں وہ جنت میں جب جائیں گے آپس میں سب بھائی بھائی بن جائیں گے، دلوں کے اندر کوئی میل والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دنیا میں بھی یوں ہی بنا دے
آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔